بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج حکومتی حلقوں سے ایک افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قادیانی گروہ اسلام کا اور پاکستان کا دشمن ہے، اور اس خبر کے آنے کے بعد علماء کرام کے مختلف حلقوں کی طرف سے اس تجویز کو مسترد کیا گیا ہے، جس میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یہ شامل ہیں۔ اور ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جب تک وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کی بغاوت سے باز نہیں آتے اور اپنی اقلیتی شناخت اختیار نہیں کرتے، اس وقت تک انہیں کسی کمیشن کا حصہ بنانا درست نہیں ہے، اور انہیں کوئی سرکاری پلیٹ فارم مہیا کرنا یہ ان کو اپنی قادیانیت کے فروغ کا موقع فراہم کرنا ہے۔ ہمارے جامعۃ الرشید کے محتمم حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم کا فرمانا یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا تجربہ ہے، اگر وہ پاکستان کے آئین کو ظاہری طور پر تسلیم بھی کر لیں تو پھر بھی ان کو اس طرح کے کسی کمیشن کا یا کسی قسم کا کوئی سرکاری پلیٹ فارم مہیا کرنا یہ خطرناک ہوگا، اس لیے کہ ان کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے غدار ہیں، یہ پاکستان کے آئین کے باغی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ غیر مسلم طاقتوں کا اعلی کار بن کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر ان کو کسی کمیشن کا حصہ بنایا گیا یا کسی بھی قسم کا کوئی سرکاری پلیٹ فارم مہیا کیا گیا تو اسلام کی دشمن طاقتیں، پاکستان کی دشمن طاقتیں ان کو استعمال کریں گی، این جی اوز ان کو سپورٹ کریں گی، اور اسی طرح سیکولر لابی ان کی سپورٹ میں سامنے آئے گی، اور یہ پھر اس اپنے منصب کو اور اپنے اس پلیٹ فارم کو قادیانیت کے فروغ کے لیے اور پاکستان کی دشمنی کے لیے استعمال کریں گے۔ ان سے پاکستان کو نقصان پہنچنے کا شدید اندیشہ ہوگا۔ اس لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ ان کو پاکستان کا آئین تسلیم کرنے کے بعد بھی اس طرح کے کسی کمیشن کا یا حصہ نہ بنایا جائے، اور ان کو کوئی بھی پلیٹ فارم ایسا مہیا نہ کیا جائے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے یہ آگے چل کر پاکستان کے لیے مسائل کھڑا کریں اور یہ اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ ہم وزیر اعظم پاکستان سے اور حکومتی حلقوں سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس فیصلے پر یا اپنی اس تجویز پر نظر ثانی کریں اور اسے فی الفور واپس لیں۔ اگر ان کو اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم مہیا کیا گیا، اگرچہ یہ ظاہری طور پر پاکستان کے آئین کو تسلیم بھی کر لیں اور خود کو ایک اقلیت کے طور پر پیش کر لیں، پھر بھی ان کو اس طرح کا کوئی منصب دینا یہ ان کی تاریخ سے ناواقفیت کی دلیل ہوگی، اور اس سے پاکستان کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا۔ جب تک یہ اقلیت اپنے آپ کو شناخت کے طور پر، اقلیتی شناخت کے طور پر متعارف نہیں کراتے اور یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہم غیر مسلم ہیں اور ہم آئین پاکستان کی روح سے مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، اس وقت تک ان کو کسی قسم کا کوئی منصب نہ دیا جائے۔ پہلے یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں، خود کو اقلیت قرار دیں اور اپنی شناخت اقلیت کے طور پر کروائیں، اور ایک عرصہ گزر جائے، ان کے اوپر نظر رکھی جائے، ان کی سرگرمیوں کو دیکھا جائے کہ اس کے بعد بھی وہ اسلام کو اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کسی سرگرمی میں ملوث ہیں یا نہیں۔ اگر اطمینان ہو جائے کہ انہوں نے جب آئین کو تسلیم کر لیا، خود کو اقلیت قرار دے دیا اور اسی شناخت سے یہ اپنے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں، تو پھر یہ کسی مرحلے پر سوچنے کی بات ہوگی کہ ایک اقلیت کے طور پر جو دوسری اقلیتوں کو حقوق دیے جاتے ہیں یا اس طرح کے کسی کمیشن کا حصہ ان کو بنایا جاتا ہے تو ان کو بھی بنایا جائے، لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنا یہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا۔ حکمران اس سلسلے میں ان کی تاریخ کو مطالعہ کر لیں اور اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کریں۔ وہ
اپنی اس تجویز کو فی الفور واپس لیں۔ عام قادیانیوں کو ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم کو دھوکہ دیا گیا ہے، تم اگر قادیانی کی اپنی اصل کتابیں پڑھ لو تو تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ تو نبی تو یا کوئی ولی تو دور کی بات، کوئی ایک نارمل عقل رکھنے والا انسان بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتا جو قادیانی نے اپنی کتابوں میں کی ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ علماء، مستند علماء کے ساتھ بیٹھیں اور قادیانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تمہیں دھوکے میں رکھ کر اسلام سے باغی کیا گیا ہے اور اسلام سے تمہیں پھیرا گیا ہے۔ ہم تمہیں دوبارہ دعوت دیتے ہیں کہ اصل دین کی طرف واپس آ جاؤ اور اصل اسلام کو قبول کر لو، تم ہمارے بھائی بھائی ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔